ایک بات اور یاد کر لیں کہ ہمارے جو یہ کنسیشن والے پیکج دیتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کی مجبوری کی بنا پہ اس کو ریلیف دینا، لیکن اس سے ہر بندہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو گویا اس کے اندر محبت نہیں ہے. وہ خود بخود بتائے گا کہ میرے اندر اپنے پیر خانے کی محبت نہیں ہے. محبت ہوگی نا، اڑ کے بھی آنے کے لیے دل چاہے گا، جیسے مدینے جانے کے لیے بندے کا دل چاہتا ہے، اور پھر دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے 20 دنوں کے لیے بندہ چلا جاتا ہے، کھیتی باڑی بھی چھوڑ دیتا ہے، دکانیں بھی چھوڑ دیتا ہے، جاب بھی وہ خیر بات کہہ دیتا ہے، کہتا ہے جاتی جاب چلی جائے، میں نے جانا ہی جانا ہے، چھٹی لے گا، منظوری لے گا. تو یار اس طرح یہ محبت بھی ہو. یہ پیر خانے کی محبت حقیقت میں مدینے کی محبت ہے، مدینے پہنچانے کا ذریعہ ہے. جب نظر کرم ہو جاتی نا تو بلاوے آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ 3 ماہ کے بعد بھی اگر کوئی بندہ آئے گا، کتنے دن بنیں گے سال کے؟ 4 دن. وہ کیسا خلیفہ ہے جو 4 دن کے پیکج کو بھی قبول نہ کرے؟ اس جیسا بدتمیز اور بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ 4 دن کی اگر وہ حاضری نہیں دے سکتا، پھر دستار اور خرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو اس نے ویسے اپنے اوپر اوڑا ہوا، جیسے بابا جی کہا کرتے تھے، بعض کا روڑی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. وہ اندر سے روڑی ہے بس. کیوں؟ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو رابطہ بھی نہیں کرتا، کسی بھی حوالے سے خدمت بھی نہیں کرتا. 4 دن میں آ کے فارمیلٹی پورا، وہ فارمیلٹی والا بندہ ہے، وہ روڑی والا بندہ ہے. فارمیلٹی نہیں یار، حقیقت میں تڑپ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے پایا ہے نا، آپ کے سامنے مزار شریف وہاں پہ، سچی بات ہے، مجھے بھی وہاں مزار شریف کی جگہ نہیں ملے گی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. بابا جی نے مجھے کہا، بابا جی محمد علی صاحب کے اہلیہ محترمہ کی مزار کا مسئلہ تھا، بابا جی اللہ جنت نصیب کرے بھائی تاج کو. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ابا جی کے ساتھ اگر امی جی کی منظوری لے دیں. وہاں بیٹھے تھے قادر پور رحمہ میں، تو بابا جی کہنے لگے، خاموش ہو گئے. مجھے انہوں نے ذمہ لگایا کہ بابا جی سے اجازت لے لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے عرض کی، میں نے کہا جہاں بابا جی محمد علی صاحب ان کے اہلیہ بھی وہیں پہ. کہنے لگے انہوں نے سلسلے کی کیا خدمت کی؟ اب بابا جی جلال میں آ گئے. میں نے یہی بات بھائی تاج کو بتا دی. کہنے لگے کہ چلیں اگر خدمت کی بات ہے تو ہم امی جی کی طرف سے ہم کوئی خدمت انجام دے دیتے. اچھا خیر، یہی عذر تھا نا خدمت کی. خدمت تو ہونی چاہیے، خدمت جو کرتا وہی مخدوم بنتا ہے. اب میں کتنا مخلص ہوں اس حوالے سے اندازہ آپ کر لیں. میرے ذہن میں تھا ہال کمرہ تھا، اس وقت مسجد نہیں بنی تھی، ہال کمرہ تھا، اس میں واش ہونے والی تھی، پینٹ شینٹ کا کام، اور دوسرا کام تھا اس میں پنکھے وغیرہ لگنے تھے. تو تقریباً یہ دونوں کام 1.25 لاکھ روپے کے تھے. میں نے ایسٹیمیٹ لگوایا. میں نے کہا جی ان دونوں میں سے جو کام بھی آپ کروا دیں. انہوں نے 1,20,000 روپے بھیج دیے کہ میری امی جان کی طرف سے یہ کام کروا دیں، پھر بابا جی سے منظوری لیں. چلیں جی کام ہو گیا. میں نے کہا جی اب تو انہوں نے یہ بجلی لگوا دی، پنکھے لگوا دیے، اتنا کام کر دیا، اب تو ان کا حق بنتا ہے. کہنے لگے نہیں بیٹا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جگہ نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں بیٹا زیادہ ہی ہے تو وہاں صحن میں بنا دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، دیکھیں ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے نا. محمد علی صاحب وہ بھی جوڑا ہی اچھا لگے گا، بہتر ہے ان کے ساتھ. کہنے لگے بیٹا وہ آپ کی جگہ ہے. مجھے کہنے لگے وہ آپ کی جگہ ہے، آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، قربانی دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ رکھی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کریں کہ عمر آقا کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ساتھ ہی وہیں پہ دفن ہونا چاہتا ہے. آپ رو پڑیں. کہنے لگی کہ اگر عمر کے علاوہ کوئی اور ہوتا میں کبھی اجازت نہ دیتی. وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. مجھے بتائیے کہ مجھے کتنا شوق ہے کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ کام ہو، درس ہو، مسجد ہو، معاملات ہوں. یار میرا کھانا پینا معاملہ سب سرکار کے ذمے ہیں. یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ہر بندے کو پتہ ہے. اب وہ مجھے کھنگالے گا کہ یہ کیا کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، اس جیسا بے وقوف کوئی ہوگا؟ سر سے لے کے پاؤں تک میں، میرے بچے، سب کچھ یہ موجے جو کر رہے ہیں بابا جی کے صدقے میں کر رہے ہیں. کب ہم نے کہا کہ ہمیں بابا جی نے کچھ نہیں دیا؟ سب کچھ انہی کے صدقے بہاریں. اور الحمدللہ میں اپنی ذات سے بڑھ کے ترجیح دیتا ہوں ان کاموں کو.
اب یہ ترجیح نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا مجھے نہیں اچھا لگتا کسی اللہ والے کے ساتھ مجھے میرا مزار نصیب ہو جائے؟ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، کیا مجھے نہیں پتہ؟ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اللہ والے مجھ پہ خوش ہوں گے، میں جہاں بھی ہوں گا رنگ لگ جائیں گے وہاں پہ، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں مجھے صرف سرکار کی رضا چاہیے۔ ہاں کوئی بندہ کرم میں بھی پڑا ہو، عبداللہ بن ابی ہے نا جنت البقیع میں، وہ کرم میں بھی ہے مگر اس کی قبر جو ہے وہ آگ کا انگارہ بنی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی تھے، ایک چادر بغیر بتائے انہوں نے استعمال کی، جنت البقیع ہے، بقیع الغرقد اس کا نام ہے، ابو رافع صحابی ساتھ ہے، آقا کریم علیہ السلام تازی تازی قبر بنی ہے، وہاں پاس سے گزرتے ہیں، سرکار 3 مرتبہ فرماتے ہیں اف اف اف۔ ابو رافع عرض کرتے ہیں حضور میری وجہ سے اف کیا آپ نے، کیا ہوا؟ تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو بندہ اف کرتا ہے۔ فرمایا کہ اف اس لیے کر رہا ہوں، میرے اس صحابی کو آگ کی چادر کا عذاب ہو رہا ہے جنت البقیع میں، مجھے بتائیے قرب کیا فائدہ دے گا جب اللہ والے ہی ناراض ہوں؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ والوں کی رضا چاہیے، سرکار کی رضا چاہیے، جب سرکار راضی ہوں گے سب ٹھیک ہوگا۔ اب سرکار ناراض ہے، سرکار کیوں ناراض ہے؟ اللہ ناراض ہے اس بندے پہ کہ میرے محبوب کو دھوکہ دیا، گویا کہ وہ بندہ منافق تھا۔ اگر سچا صحابی ہوتا تو پھر آگ اس کے قریب بھی نہ آتی، لیکن آگ اسے جلا رہی۔ سرکار فرماتے ہیں اف اف اف، یہ میری مجلس میں بیٹھنے والا تھا، اس کو تو میں نے ڈیوٹی دی ہوئی تھی چادریں سنبھالنے کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گناہ کیا ہوا تھا؟ گناہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت کی، ایک چادر استعمال کی، یہ بظاہر سبب یہ بنا۔ تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خدمت کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے، آپ بھی جو خدمت کرتے ہیں اللہ اجر دے گا۔ رہا مسئلہ یہ کہ 4 دن ہیں، ان میں سے 2 دن رائے ونڈ کے لگا لیں، 2 دن وہاڑی کے لگا لیں، مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے سستا کوئی پیکج دے گا؟ اور پھر میں آپ کو مزید وضاحت کرتا ہوں کہ رائے ونڈ کے لیے بھی میں نے کنسیشن دے دی ہے، میں نے ذہن بنا لیا ہے، مہنگائی کے اس دور میں مسائل ہیں، مجھے پتہ ہے جو بندہ داجل سے چلے گا 5000 روپے اس کا کرایہ بنے گا، پھر وہاں جا کے کچھ خدمت بھی کرنی پڑے گی، یقیناً کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ بھی ہم 2 عرصوں پہ نہیں جائیں گے، ایک پہ جائیں گے، یعنی 2 عرص ہیں نا وہاں پہ، ہم سفر والا عرص وہ مشقت والا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، ہم اس کی بجائے ربیع الثانی والے عرص پہ بجایا کریں گے انشاءاللہ، وہ موسم کچھ بہتر ہوتا ہے۔ مزید اس میں یہ پابندی نہیں ہوگی کہ بالکل کوئی نہیں جائے، دل چاہے تو آپ سفر کے عرص پہ بھی جائیں، میری طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے کنسیشن دے رہا ہوں، لیکن ربیع الثانی کے عرص پہ آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے، پھر عذر کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ یار 2 عرصوں میں سے ایک پہ بھی حاضری نہ ہو، پھر بہتر تو یہ دستاریں خرقے اتار کے رکھ دیں، ضرورت ہی کیا ہے ان کی، پھر لوگوں کو دکھانا، صرف شو پیس بن کے بیٹھنا، جس کو ڈمی کہتے ہیں، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس دکانوں پہ رکھا ہوتا ہے سجاوٹ کے لیے، دیکھتا ہے بندہ کہ یار کپڑے اچھے پہنے ہوئے اس نے، پھر بندہ کہتا ہے یہ سوٹ لے لیں ہم بھی۔ ڈمی نہ بنے یار، بت بن کے نہ بیٹھیں یار، بت جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو مانتے سبھی ہیں، پوجتے بھی سبھی ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بت کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو سبھی صادق الامین کہا کرتے تھے، لیکن جب میرے کریم آقا علیہ السلام بولے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سارے معبودان باطلہ ہیں، پھر سارے مخالف ہو گئے۔ بات تو یہ بولنے والا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، تو لہٰذا کوئی یوسف ہوگا تو کوئی خلاف ہوگا۔ مخالفتیں کب ہوتی ہیں؟ جب حسن زیادہ ہو گیا، کوئی خوبی زیادہ ہوگی، پھر مخالفتیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ یار صرف بت بن کے نہ بیٹھیں، یہ 2 دن میں سے 1 دن ہم رائے ونڈ جایا کریں گے، یہاں پہ اگر آپ 3 دن آ جایا کریں تو میرا دل اتنے میں بھی خوش ہو جائے گا۔ جو 3 دن میں بھی نہ آئے اور گھر بیٹھا رہے، کبھی کہے جی میری کمر کا مسئلہ، کبھی کہے جی میں سفر نہیں کر سکتا، وہ اگر بیٹھا تو بیٹھا رہے، جو سال میں 1 بار آئے گا اسے معاملات بھی اسی طرح کے اس کے ہوں گے۔ میں کیا اور کہوں، کیا میں جذبات میں آ کے غصہ نکالوں؟ ایسے لوگ ہیں جن کو آنا نصیب نہیں ہے، سارے عذر ہیں، سفر ہر جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن صرف پیر خانے آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ المیہ ہے اس دور کا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں جو اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ 12 دن ہیں، 12 دن ہی آئیں، کوئی مجبوریاں بن جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا،
تو بہرحال اتنی کنسیشنیں کسی سلسلے میں نہیں ملتی. سچی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ سلسلہ مقدر والا سلسلہ ملا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور، یہ تو فیصلہ قیامت کا دن ہوگا. سچی بات کہہ رہا ہوں، پھر بندہ پچھتائے گا کیا ہوا. کتنے لوگ تھے جو پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگے پھرے چلے گئے، لیکن کیسے واپس پلٹے؟ اس لیے کہ انہیں حقیقت کسی اور سلسلے میں نظر نہیں آئی. یہ وہ سلسلہ ہے، اللہ آسانیاں دے گا. یہ وہ ہے جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ نگاہ فیض حاصل ہے. ہاں، یہ باتیں میری قیامت کے دن بھی آپ کو یاد آئیں گی، آج بھی یاد آئیں گی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی یاد آئیں گی. اس لیے کہ اس کے اس فیضان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چشم بینا حاصل کر لیں. یہ ابھی تو یہ دریا رواں ہے، ملتی بعد میں بھی ملیں گی. قبر سے فیض جاری ہے عیسائیوں کے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہاں، جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ یہاں آ کے بیٹھے، 12 سال نہیں 12 مہینے آ کے بیٹھ جائے. ایک بندہ یہاں بیٹھا مجلس میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا جی یہ جو حضوری وغیرہ مجھے بھی دے دینا. میں نے کہا آپ اپنا سارا رقبہ سیل کر کے پیسے مجھے دے دیں، حضوری نہ ملے تو میری گردن اتار دینا. مذاق سمجھے وہ حضوری کو؟ اتنی سستی حضوری یار. کہنے لگا میں تو ایک مرلہ نہیں بیچ سکتا. میں نے کہا پھر جاؤ، حضوری بھی نہیں ملے گی. قربانی دی صحابہ نے یار، جانیں قربان کی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تب جا کے یہ مقام پایا. تو آج کا پیر بیٹھا بیٹھا کہے گا بس میں نے گلے میں خرقہ ڈال لیا، اوپر دستار لے لی، کچھ منکے اور تسبیحاں ڈال لی، بس جی ڈائریکٹ ہو گیا. نہیں یار، چھوڑ دو ساری چیزیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سارا کچھ بیچ کے پیسے مجھے لا کے دینے. آپ کہیں گے سودا، میں کہتا ہوں بہلول دانا اس وقت 10 روپے میں جنت بیچتے تھے، اب وہ 10 کا دور نہیں رہا، اب مہنگا ہو گیا. جس کے پاس جتنی مڈی ہے ساری بیچ کے میرے پاس آ جائے. پہلے دنیا ختم کی جاتی ہے، پہلے اندر سے جو اندر خان بیٹھا ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، اندر سیٹھ بیٹھا ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سلطان باہو علیہ رحمہ آپ گئے نا جب اپنے شیخ کے پاس، ہم نے دیکھا اندر تو سارا مال جمع ہے، سونا چاندی اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو شیخ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا پہلے اس کو صاف کر کے آؤ. آپ کی 3 بیویاں تھیں، والدہ صاحب نظر تھیں، اور والدہ نے دیکھا کہ شیخ نے کہہ دیا بیٹا سب کچھ ختم کر کے آؤ، کوئی سونا چاندی کوئی چیز گھر پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بہت کچھ دینا ہم نے، لیکن بات یہ سب ختم کر کے آؤ. اب ذہن میں یہ لے کے آ رہے کہ میں بیویوں کو بھی طلاق دے دوں گا، بالکل ہر چیز سے ماورا ہو کے میں شیخ کی بارگاہ میں جاؤں گا. اب سلطان باہو آ رہے، ماں اللہ کی ولیہ ہے، نگاہ فراست سے دیکھتی ہے، بیویوں کے کہتی میرے پیچھے چھپ جاؤ، تم نے اس کا سامنا نہیں کرنا، یہ نہ ہو آتے ہی طلاق دے دے، تم نے سامنا نہیں کرنا. سب سے پہلے ماں ملتی ہے. بیٹا کیسے آئے؟ کہنے لگے شیخ کا یہ حکم ہے. فرمایا بیٹا بات سنیں، تیری بیویاں تجھے سارے حقوق معاف کرتی ہیں، میں بھی تجھے سارے حقوق معاف کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جا تو اللہ کی رضا کے لیے تجھے اجازت. باجد بستامی 12 سال کے لیے گئے، ٹھیک ہو گیا. تو سلطان باہو اس طرح گئے، وہ کہنے لگے مجھے شیخ کا حکم سب کچھ ختم کر. کہنے لگے بیٹا ان بچیوں کو کچھ نہ کہنا، وہ میری خدمت کریں گی. حضور اس طرح پایا انہوں نے. آپ کہتے ہیں جی مال بھی اندر رہے، سب کچھ اندر، پیسہ بھی اندر رہے اور یہ بھی آ جائے، نہ، یہ 2 چیزیں ایک جگہ پہ نہیں آ سکتی، یاد رکھنا. مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، پھر یہ اللہ والوں کی وہ کیفیت جو آپ چاہتے ہیں، جو ایک نظر سے دکھانے والی بات ہے، وہ نہیں آئیں گی. سچی بات، میں نے تو قسم اٹھائی مسجد میں بیٹھ کے، اگر کسی کو یہ شک ہو تو وہ کر کے آ جائے، سب کچھ لا کے میرے قدموں میں رکھ دے، میں اسے دین کے لیے خرچ کروں گا. ایسے نہیں میں نے بزرگوں سے کچھ لیا ہے تو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایسے کون بولتا ہے یار میں جھوٹ بول کے مجھے کیا ملے گا؟ سچ بتا رہا ہوں. آپ کر کے تو دیکھیں، جذبہ ہے قربانی کا، آئیں آپ کو دکھائیں گے. وہ سستا سودا اس طرح کا نہیں ہے کہ یار دنیا بھی ہو سب کچھ ہو، ایسے. اس کے لیے پھر وقت چاہیے، اس کے لیے بھی جس طرح آپ کا حصہ پورا ہوگا، جب اس نہج پہ چلے جائیں گے، جو تم آپ کا مقام ہے نا، جب شیخ دیکھے گا کہ اب یہ اس قابل ہو گیا پھر وہ ملے گا. تو اس لیے صبر کر لیں. پھر جلدی چاہیے تو شارٹ کٹ راستہ ایک ہی ہے، ساری دنیا چھوڑ کے آئیں. بابا جی عطا جیلانی سرکار کو، بابا جی غلام جیلانی سرکار نے کیا فرمایا تھا جب یہ گئے نا؟ فرمایا نہ بیٹا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آؤ. گھر آئے، اپنے بھائی سلطان کو اپنا گھر دے دیا، گھر کا سارا سامان محلے والوں کو بانٹ دیا. بیوی کو کہنے لگے کہ میں آپ کو
آزاد کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، تم اور شادی کر لینا، میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ بیوی دست بستہ عرض کرتی حضور مجھے بھی ساتھ لے چلیں، میں آپ کی خادمہ بن کے ساتھ رہوں گی۔ فرمایا وہاں فاقے بھی کاٹنے پڑیں گے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں فاقے بھی کاٹ لوں گی۔ اب مجھے بتائیے اتنی جرت ہے کسی میں؟ تو لہٰذا یہ سوال کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں، آگے بندہ ایسے فارغ بندہ نہیں بیٹھا، سائیوں نے سب کچھ بتا کے بٹھایا ہے بندہ، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے اگر کسی کا شوق ہو، سودا کھرا ہے، سب کچھ بیچ بوچھ کے پیسے گھر دے کے نہیں آنے، وہ بابا جی نے تو گھر دیے تھے، ہم لے کے آئیں گے، ہم نے دین کے لیے خرچ کرنے، مقام مل جائے گا۔ درویش نہ بنے، اللہ کا ذکر آپ کو نصیب ہوگا، اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، ساری باتیں۔ مجھے بتائیے یہ نوٹ ہو رہی ہیں، مجھے پتہ ہے کوئی ہے اگر اس دور میں، اس آپ پورے مجمع میں، تو پھر دیکھنا پھر وہ اللہ کا وہ مقام، ولیوں کا وہ مقام نہ پائے جو پچھلے اولیاء اللہ نے پایا، پھر کہنا۔ تو لہٰذا ان مقاموں کو سستا نہ جانے یار، اتنا سستا نہ جانے۔ فقیری کی یہ مطلب اس کی قدر و قیمت کو پہچانے، اس کا ریٹ اتنا سستا نہ لگائیں یار، یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے سال اس میں مشقتیں جھیلی ہیں، تب جا کے یہ مرتبے پائے ہیں۔ تو آج کا مرید تو کہتا ہے یار ابھی دکھا دیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے، ابھی تو اتنا بڑا دعویٰ، اللہ خیر کرے، دعا کرتے ہیں جی اللہ سب کو ابھی دکھا دے جی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مالک و مولا، تو شان کریمی کا مالک ہے، آقا دو جہاں کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے میرے مولا جو ذکر اذکار کیا، جو سنا، جو پڑھا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دوست احباب دور دراز سے تشریف لائے، لاہور والے تشریف لائے، رائیونڈ والے تشریف لائے، داجل والے، ملتان والے، میلسی والے اور تمام علاقوں کے بابا جی کے خلفاء مریدین تشریف لائے۔ مالک و مولا سب کی حاضری قبول فرما۔ میرے مولا اس مجلس میں جتنا تیرا، تیرے محبوب کا، تیرے ولیوں کا ذکر ہوا قبول فرما۔ اے مالک و مولا اس کا ثواب آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، آقا دو جہاں کا صدقہ میرے مولا اس کا ثواب آقا دو جہاں کا صدقہ تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت حضور، صحابہ اکرام، شہداء اکرام، اولیاء عظام امت محمدیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص حضور غوث پاک داتا علی حجویری بابا فری شکر گنج سلطان باہو معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ نظامیہ دیگر سلاسل کے جملہ مشائخ، خلفاء و مریدین متوسلین کو عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے اعزاء اقربا کی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کی ساری امت کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا خصوصاً بالخصوص میرے بابا جی حضور کی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے والدین کریمین، جملہ مشائخ، خلفاء و مریدین متوسلین کو عطا فرما۔ اے مالک و مولا خصوصاً بالخصوص میری ہمشیرہ محترمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک و مولا ان کے شوہر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مالک و مولا میرے تایا جان کے سارے خانوادے میں سے جتنے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو عطا فرما۔ بابا جی شیخ تاج الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے جتنے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو عطا فرما، اور بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خانوادے کے جتنے افراد دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو یہ ثواب عطا فرما۔ میرے مولا خصوصاً بالخصوص میرے مولا صاحبزادہ والا شان شیخ یاسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے داماد دنیا سے رخصت ہوئے، مالک و مولا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اور بابا جی صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ ان کے سعید بھائی ان کے رفیق ہیں میرے مولا، ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو بھی یہ ثواب حاصل کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک و مولا تمام حاضرین کے اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو عطا فرما۔ میرے آقا کی ساری امت کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا ان سب کی قبروں کو روشن فرما، درجے بلند فرما، نیک اعمال قبول فرما، ان کے وسیلے سے ہماری مشکلیں آسان فرما، سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں دے، آنے والے شرور و فتن سے، مصائب و آلام سے، تکلیفوں دکھوں سے، اذیتوں سے محفوظ رکھ، ایمان کی حلاوتیں نصیب فرما۔ مالک و مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، میرے مولا ہمارے تن من دھن کو اپنے پیارے محبوب کی رضا کے تابع کر دے۔ اے ہمارے مالک و مولا ہماری نگاہوں میں حیا عطا کر دے، زبانوں پہ ذکر جاری فرما، دلوں کو شکر گزار بنا، میری امی جان کو صحت تندرستی امن و عافیت عطا فرما،
ان کا سایہ شفقت ہم پہ دراز فرما، میرے بابا جی کی قبر انور پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرما، آستانہ عالیہ پہ آنے والوں کی خیر فرما، میرے مولا سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب کرنا، آقا دو جہاں کا میرے مولا دیدار نصیب فرما۔ اے مالک و مولا گو ہم اس قابل نہیں، مگر جب تیرا فضل ہوگا تو بن مانگے دیدار بھی نصیب ہوگا۔ مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، ہماری نسبتیں تیرے ولیوں کے ساتھ ہیں، ان ولیوں کا صدقہ سب کے من کی مرادیں پوری فرما۔ مالک و مولا جس نے بھی دعا کے لیے کہا، تیری ذات علیم بذات الصدور ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آستانہ عالیہ پہ جتنے مزارات ہیں سب کے درجے بلند فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ میرے مولا بابا جی کے اس مشن میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ یقیناً درس و تدریس کے سلسلے میں اور اساتذہ کی خدمت کے سلسلے میں سبھی لوگ میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، مالک و مولا ان کی خدمات کا انہیں اجر عطا کر۔ صاحبزادہ والا شان صلاح الدین غازی اور ان کی طرف سے ان کے خانوادے کی طرف سے جو خدمت حاصل ہوتی میرے مولا وہ بھی قبول فرما۔ اے مالک و مولا ان کی تمام خدمات کو قبول کر کے ان کو اجر عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ